ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک سے بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چاند کے ساتھ جڑا ایک انتہائی مجرب وظیفہ آج ہم آپ سب دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دولت مند اور امیر بننے کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ جس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال رجب اور شعبان کے مہینے سے کیا کرتے تھے، اور ماہ رمضان کے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھا کرتے۔ اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے اور رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تفعیل رجب اور شعبان کے مہینوں کے ساتھ بہت سی خیروں کو جوڑا ہے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں انسانوں پر اترتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھتے اور شعبان کی تاریخ معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے۔ اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے، یعنی شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے، شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے اور انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اس حدیث کا مکمل مفہوم اور وضاحت یہ ہے کہ شعبان کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنے کے بعد شعبان کی تاریخوں کو شمار کیا جائے، ایک ایک دن گنا جائے۔ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو جائے تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے اور اس کی تاریخیں معلوم کرنے کی ہدایت اس لیے فرمائی تاکہ رمضان کے مہینے کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔